کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی مشورہ کرنا ہوتا تو جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، بڑی عمر کے، علم رکھنے والے، سمجھدار، اور خاص طور پر بدر کے صحابہ، بدری لوگ، ان کو جمع کرتے، ان کے ساتھ مشورہ کرتے۔ کیا کرتے؟ ان بڑی عمر کے صحابہ کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کو بھی شامل کرتے۔ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آپ کو امید ہے معلوم ہوگا کہ ان کی عمر کیا تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں، آپ کے فوت ہونے سے پہلے یہ ابھی بلوغت تک پہنچ رہے تھے، یعنی بچے تھے ابھی۔ تو عمر فاروق کے دور میں آپ 2-3 سال اور لگا لیں، یعنی اگر آپ اس وقت 15 سال کے تھے تو بھی 18 سال کے ہو گئے ہوں گے، یعنی بچے ہی ہیں پھر بھی۔ بعض صحابہ کو اعتراض ہوتا، ہمارے بچوں جیسا ہے، اس کو کیوں ساتھ بٹھا لیا جاتا ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ان لوگوں کو واضح کرنا کہ ان کو میں کیوں شامل کرتا ہوں اس مجلس میں۔ کہتے ہیں ایک دن مجلس تھی عمر فاروق کی، انہوں نے مجھے خاص طور پر پیغام بھیجا کہ تم نے آنا ہے، عبداللہ ابن عباس کو۔ تو فرماتے کہ میں سمجھ گیا کہ کوئی خاص معاملہ ہے۔ تو جب میں جاتا ہوں، مجلس ہوتی ہے، مشورے ہوتے ہیں، اس کے بعد عمر فاروق پوچھتے ہیں صحابہ سے کہ تمہارا اس صورت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جب فتح ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو شکر ادا کرتے ہوئے، اور اس طرح کی باتیں کی۔ تو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ابن عباس تم کیا کہتے ہو؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال کچھ اور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانے کا پیغام دیا ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ اب پورا ہو چکا۔ اللہ کی مدد نصرت آ گئی، فتح حاصل ہوگی، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یعنی آپ کا جو اصل مقصد تھا دنیا میں آنے کا، جو ٹارگٹ تھا، دین کی دعوت دینا، لوگوں کو دین میں داخل کرنا، دین کو غالب کرنا، وہ مقصد پورا ہو چکا۔ آدمی کا جب کام پورا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر گھر کو واپس لوٹتا ہے۔ تو اصل گھر یہ نہیں ہمارا، اصل گھر وہ ہے جہاں سے ہمارے بابا جی کو نکالا گیا تھا، آدم علیہ السلام کو۔ تو اس کا معنی پھر یہ ہے کہ آپ کا کام پورا ہو چکا ہے، اور کام پورا ہو گیا تو اس کا مطلب پھر آپ اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اور واپس جانے کی تیاری کرو۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا پیغام ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ تو عمر فاروق نے صحابہ کو دکھانا، بتانا تھا کہ ابن عباس اگرچہ نوعمر ہے، چھوٹے ہیں، لیکن ان کی عقل اور ان کی سوچ، فکر اور فہم کیا ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ کیا فرمایا تھا؟ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر، وعلمہ التأویل، اور قرآن کی تفسیر اس کو سکھا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ صحابہ کرام میں سے قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگرچہ حدیث کے بھی بہت سی حدیثیں بھی انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں روایت کی ہیں، لیکن خصوصاً قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے جس قدر ان کی کوشش ان کے رہا ہے اور کسی استاد دوسرے صحابی کا نہیں ہے، خود ان کا بھی اور پھر ان کے شاگردوں کا بھی۔ اس لیے آپ دیکھو کہ تفسیروں کا مطالعہ کرتے ہوئے اکثر و بیشتر جو تفسیریں کرنے والے تابعین ہیں وہ ابن عباس کے شاگرد ہیں۔